بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، حکومت پاکستان نے پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنا بجٹ پیش کر دیا ہے قومی اسمبلی میں، اور اس حوالے سے اب حکومت اور اپوزیشن اور جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ بجٹ کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال کے لیے پاکستان کی کتنی آمدنی ہوگی اور پھر اس آمدنی کو کس کس مد میں کتنا خرچ کیا جائے گا۔ تو جو پاکستان کا جو موجودہ بجٹ ہے اس میں بھی سارے یہ اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی 3 بجٹ اس حکومت نے پیش کیے ہیں، لیکن عوام کی توقعات پر یہ بجٹ پورے نہیں اترے، کیونکہ جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت اقتصادی صورتحال انتہائی دگرگوں تھی۔ پاکستان کے اوپر اتنے قرضے چڑھ چکے ہیں کہ ان کا جو قرضوں کا جو سود ہے وہ اتارنا بھی پاکستان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ان قرضوں کو سود کو اتارنے کے لیے بھی ہمیں نئے قرضے لینے پڑتے ہیں، اور پھر جو بھی حکومت آئی ہے وہ پھر قرضوں کے اوپر قرضے لیتی گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان کی معیشت جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے پڑی سسک رہی ہے۔ موجودہ حکومت نے اس بجٹ کو اپنا الیکشن کا بجٹ کہا ہے، اس لیے پوری قوم یہ توقع کر رہی تھی کہ یہ بجٹ ایسا ہوگا جو عوامی خواہشات کی ترجمانی کرے گا۔ تو عام طور پر جو معیشت کے جو ماہرین ہیں وہ اسے ایک بہتر بجٹ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ عالمی سطح پر بھی اس وقت معاشی طور پر ایک بحران ہے جسے کورونا کی وجہ سے مزید بڑھاوا ملا ہے۔ بہرحال پاکستان نے جو بجٹ پیش کیا ہے وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی کے اندر، یہ اس کا جو مجموعی حجم ہے وہ 8,487 ارب روپے ہے، اور اس میں سے تقریباً 36% ہم جو ہے وہ قرضے اتارنے کے لیے اس بجٹ میں سے رقم خرچ کریں گے۔ اور بہت سارا یہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کا بیشتر حصہ دفاع پر خرچ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہماری پاکستان کے اندر جو ہماری ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بھی اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے، ہمارا جو قومی بجٹ جو ہے ہماری آمدن، اس کا تقریباً 16% ہے، جو 1370 ارب روپے کے قریب بنتا ہے۔ یہ حکومت پاکستان نے رکھا ہے دفاعی بجٹ کے حوالے سے، جبکہ بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 4200 ارب روپے ہے۔ اس سال ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ پچھلے سال زیادہ خرچ نہیں ہو سکا کورونا کی وجہ سے، وہ 964 ارب روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو افراد ہیں جن کو پینشن ملتی ہے اس میں 10% تک کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اس لیے بھی اس بجٹ کو جو ہے وہ عالمی ادارے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ زرعی شعبے کے حوالے سے بھی اس میں بڑی خوشخبری دی گئی ہے کہ حکومت اب سبسڈی بھی دے گی، اور بلا سود قرضے بھی جو ہیں وہ کسان کو دیے جائیں گے۔ توانائی کے حوالے سے بھی نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بھی کام کیا جائے گا، روڈز کی مرمت اور نئی روڈز بھی بنائی جائیں گی، خوراک، پانی، اور نیشنل جو ہمارے اکنامک زونز ہیں، خاص طور پر سی پیک کے ارد گرد جو بنانے تھے ہم نے، ہماری جو موٹر ویز ہیں ان کے گرد جو بنانے تھے وہ بھی اب بنائے جائیں گے، اور سی پیک کے حوالے سے مزید جو ہے اسے سپیڈ اپ کیا جائے گا۔ اس میں خاص بات جو ہے وہ ہیں پاکستان میں نئے ڈیمز کے حوالے سے، ان کے لیے بھی ایک کثیر سرمایہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس میں داسو ڈیم ہے، دیا بھار جو ہے بھاشا ڈیم ہے، اور نیلم جہلم ہے، اور اسی طرح جو ہمارے جو ایٹمی پاور پلانٹ ہیں جو توانائی یا انرجی یا بجلی پیدا کرتے ہیں K1 K2 کراچی میں، ان کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں۔ میمل ڈیم کے ڈیم کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں۔ جو دہاڑی دار جو طبقہ ہے اجرت جو ہے وہ 20,000 روپے کر دی گئی ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے مثبت بات ہے، اور جو آدمی کاروبار کرنا چاہے گا اس کو بھی 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جائے گا، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو کاشتکار جو لوگ ہیں جو اپنی زراعت کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں انہیں بھی 1.5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جائے گا۔ مکان بنانے کے لیے بھی کوئی شخص 20 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتا ہے۔ جہاں تک گاڑیوں کی بات ہے، لوگ توقع کر رہے ہیں کہ انہیں سستا کیا جائے گا۔ عام طور پر
جو ایک امپریشن بنایا ہوئی ہے کہ لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک گاڑیاں جو ہے وہ سستی کر دی گئی ہیں، اور وہ گاڑیاں جو 850 سی سی سے نیچے کی ہیں ان کے اوپر تمام ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، وہ ہے الیکٹرک گاڑیوں کی، کہ موٹروں کے جو بیٹریوں کے اوپر چلنے والی گاڑیاں، تو اس کے اوپر جو ہماری پاکستان کے اندر جو ہے جو کاریں بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کی مناپلی تھی، وہ اس کو نہیں آنے دے رہی تھی اس جو ہے ٹیکنالوجی کو، تو اس کے اوپر 17% جو ٹیکس تھا حکومت نے اسے 17% سے کم کر کے 1% کر دیا ہے۔ تو اس طرح اب جو ہے ملک کے اندر یہ گاڑیاں بن سکیں گی، اور اس سے بھی گاڑیوں کی قیمت بھی کم ہو جائے گی، فیول کی جو ہے قیمت ہے وہ بھی نہیں ادا کرنے پڑے گی، اور جو بیٹریوں کے اوپر گاڑیاں چلیں گی اور لوگوں کو اس سے بہت سارا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے 739 ارب روپے کا ایک مخصوص فنڈ مقرر جو ہے وہ رکھا ہے بجٹ میں، یہ بھی ایک بہت مثبت پیش رفت ہے۔ اسی طرح جانوروں کی ویکسینیشن جو ہوتی ہے یہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اینیملز کے لیے، اس کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ باہر سے سیمن امپورٹ کرتے ہیں جو جانورز کے اوپر رکھنے کے لیے اس کے اوپر بھی اب سبسڈی دی جائے گی۔ خوردنی تیل کے اوپر بھی جو ہے فیڈرل جو ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آئل کی قیمت جو ہم خوردنی آئل جو ہوتا ہے یا جو گھی کی قیمت ہے اس میں بھی 1 کلو کے اندر کافی ساری جو ہے وہ کمی آ گئی ہے۔ اگرچہ حکومت کے پاس وسائل کی اب بھی کمی ہے اور کرونا نے بھی ہماری معیشت کو کافی نقصان پہنچایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں کے دوران اس سارے مسائل کے باوجود بھی اب جو حکومت کے پاس جو وسائل آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ان اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، جو پچھلے 11 مہینے کے دوران مسلسل ہر مہینے $2 ارب پاکستان کو بھیج رہے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ پچھلے 11 مہینوں کے دوران انہوں نے $22 ارب پاکستان کو زر مبادلہ کی مد میں بھیجے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو ایک بجٹ ڈیفیسٹ تھا، جو ایک خسارہ تھا ہمارے بجٹ میں، وہ نہ صرف پورا ہو گیا ہے بلکہ اب ہمارے پاس سرپلس ہو گیا ہے، ہمارے پاس بجٹ میں اب پیسے بچ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ترقیاتی فنڈ جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اب توقع یہ رکھنی چاہیے کہ جو منصوبے یا جس طرح کا ہم نے پلاننگ کی ہے بجٹ کے اندر، اب حکومتی مشری پوری دیانتداری کے ساتھ ان منصوبوں پر عمل بھی کرے گی، اور عمران خان اور اس کی ٹیم اپنے اس جو بجٹ کے جو مد میں پیسے رکھے گئے ہیں ان کو خرچ کریں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بہت ایک کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک جو مہنگائی کا طوفان ہے اسے کم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عمران خان سے جو قوم کی توقعات وابستہ ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ آج بھی پاکستانی قوم کا ایک بہت بڑی تعداد عمران خان سے اپنی توقعات رکھتی ہے، اس لیے توقع رکھنی چاہیے کہ یہ صرف جو بجٹ ہے یہ صرف اعداد و شمار کا ایک گورکھ دندہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اسے ایک عملی شکل دے کر پاکستان کی ترقی کو یقینی بنانے کا ایک عمل کا آغاز بھی ہو سکے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔